نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جمع تھے. آقا علیہ السلام جب اپنے صحابہ سے فرمایا ہے میرے صحابہ مجھے بتاؤ تم میں سے سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ یعنی جو حیرت کے اندر ڈال دے تو سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے فرشتوں کا. یہ سرکار کی بارگاہ میں جب حکومت کا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں فرشتوں کے عجیب تر ایمان لانے کی کیا بات ہے؟ اس میں ان کے ایمان لانے کی اور حیرت میں تعجب میں پڑنے والی کیا بات ہے؟ وہ اللہ کی ہر وقت بارگاہ میں رہتے سجدہ سجود میں رہتے اگر وہ ایمان لے آئے تو سب کون سے بڑی بات ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رہتے ہیں ہر وقت وہ اگر ایمان لے آئے تو سب کون سی بڑی بات ہے؟ اب واٹس کرنے جائے یا رسول اللہ اس کے بعد انبیاء نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا انبیاء کی ایمان لانے میں عجیب بات کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے وہ اگر ایمان لیا تو اس سے عجیب بات کیا ہے؟ اب وہ پھر عرض کرنے لگے سنیا ملائکہ بھی نہیں انبیاء بھی نہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان عجیب تر ہے تعجب میں ڈالنے والا عجیب تر ایمان بھی ہمارا ہے. جذبات نبی شاہ فرمانے لگے فرمایا تمہاری ایمان ہے عجیب بات کیا؟ آپ سمجھے اس بات کو. شروع کے اندر میں نے تو کہا کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر ایمان لائے اور ایک وہ لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں وہ بھی دیکھ کے ایمان لے کر آئے. فرق یہ دونوں. اب فرق سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول اور دونوں کی فضیلت کو بتا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھنا یہ بات جو میں کرنے جاتا ہوں اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مقام صحابہ سے بڑھ گیا ہے. یہ صرف چھوٹی فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے چھوٹی فضیلتوں پر کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہر ایک صحابی جن کو بھی لکھنا بھی نہ آتا جن کو پڑھنا بھی نہ آتا کوئی امتی وہ صحابی کا برابر نہیں. ہر ایک صحابی کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے. کتنے بھی غوث ہو ابدال کسی صحابی کا برابر نہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے جو بھی فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فرشتوں کا. فرمایا فرشتوں کے ایمان لانے میں عجیب بات کیا؟ اللہ کی ہر وقت بارگاہ میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود میں رہتے ہیں ہر وقت تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. اگر وہ ایمان لے کر آ گیا تو اس میں عجیب تر بات کیا؟ اس میں حیران کر دینے والی بات کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر فرشتے بھی نہیں انبیاء اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کے ایمان لانے میں عجیب بات کیا ہے؟ اللہ کی ہر وقت ان پر جو اللہ کی وحی نازل ہوتی رہتی ہے اگر وہ ایمان لے کر آ گئے تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ پھر وہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر فرشتے بھی ہیں انبیاء بھی نہیں تو پھر یا رسول اللہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان عجیب تر ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر حضور کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر فرشتے بھی نہیں انبیاء بھی نہیں تو سوڑا پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے. اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابہ کی یہ جملہ سنا نا کہ وہ صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ جملہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے ہمارا ایمان حیرت میں ڈال دینے والا ایمان ہے کہ اگر سنے تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے ان کا ایمان. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان لانا عجیب بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر جب انہوں نے عرض کیا حضور نے دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا تمہارا ایمان لانا عجیب بات کیا ہے؟ جن کے سامنے ہر وقت جمال مصطفیٰ دیکھتا ہو جن کے سامنے ہر وقت میرا کردار دیکھتا ہو جن کے سامنے ہر وقت میری سیرت دیکھی ہو جن کے سامنے ہر وقت میرے معجزات دکھائے جاتے ہو میں جن کے سامنے ہر وقت اپنے معجزات ظاہر کر رہا ہوں اگر وہ ایمان لے آئے اس میں بڑی بات کیا ہے؟ تمہارا ایمان لانا عجیب بات کیا؟ فرمایا تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں تمہارا ایمان بھی تعجب میں ڈال دینے والا نہیں ہے. پھر عرض کرنے لگے سوڑیا اگر ہمارا ایمان بھی عجیب تر ایمان نہیں ہے ہمارے ایمان بھی حیرت میں ڈال دینے والا ایمان نہیں ہے پھر یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم کیا کس کا ایمان عجیب تر ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے بات ہوئی اور ارشاد فرمایا میں نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان عجیب تر ایمان کس کا ہے جو کہ حیرت میں ڈال دے تعجب میں ڈال دے. اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمانے لگے فرمایا ایمان عجیب تر ان کا ہوگا کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پھر
सलाम ने फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल ने 7 बार मुबारकबाद की और फरमाया मुबारक हो उन्हें कि जिन्होंने एक बार सहाबा को मुबारकबाद की और फरमाया मुबारक हो उन्हें कि जिन्होंने मुझे देखा और देखकर ईमान लेकर आए। ये सहाबा को तारीफ फरमाया वो लोग कि जिन्होंने मुझे देखा और मुझे देखकर ईमान लेकर आए। दूसरी बात नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया तूबा लिमन रा, फरमाया मुबारक हो उन्हें कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबा तुम्हें एक बार मुबारक हो कि तुमने मुझे देखा और देखकर ईमान लेकर आए। अब नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मुबारक हो उन लोगों को, 7 बार मुबारक हो उन लोगों को कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा बिंदे के मुस्तफा से शर्त होंगे। जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा बिंदे के मुस्तफा से शर्त होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सहाबा से पढ़ जाए, सहाबा का मकाम अपनी जगह। अब ये जो बिंदे के इश्क मुस्तफा लोगों ने किया उनमें से अजीब तर इश्क अगर किसी का पढ़ना है तो उनमें से एक हुजूर की उम्मती है जिनका नाम हज़रत उवैस करनी है। उनमें से एक ज़ात है जिनका नाम हज़रत उवैस करनी है और वो इनमें से एक ज़ात हज़रत उवैस करनी और वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से इतना इश्क फरमाते हैं कि आपकी वालिदा माशा थी बूढ़ी और उन्होंने हुजूर की सीरत पाक पढ़ रखा था, हुजूर के अक़वाल पढ़ रखा था कि माँ को तन्हा नहीं छोड़ना है। अल्लाह उसके रसूल नाराज़ हो जाते हैं। हुजूर की ज़ियारत नहीं की, बस ईमान लेकर आ गए, सुनकर सरकार को नहीं देखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर हुस्न व जमाल सुनते कि हुजूर का हुस्न जमाल है, हुजूर की खुदा है, उनके दिल का शमा तड़प इश्क उड़ता। वो तमन्ना रहती है कि काश मुस्तफा का दीदार हो जाए, काश हुजूर का दीदार हो जाए। वो इस इश्क के अंदर तड़पते हज़रत उवैस करे, बस इसी इश्क के अंदर तड़पते। माँ के पास एक मरतबा गए और कहने लगे माँ मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। फरमाया क्या बात है? अर्ज़ करने लगे माँ मुझे इजाज़त दीजिए इस बात की कि मैं आका की जाकर ज़ियारत कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को नहीं देखा कि मेरे आका का हुस्न जमाल के सबब कुरान के पढ़ते बड़ा बदवा नहीं गिरा सजा महबूब का चेहरा बड़ा सोना है, कुछ सोने चेहरे की ज़ियारत करकर आ सकता हूँ। भाई मोहब्बत कुछ भी करा दे। अब वो सरकार के उम्मती हज़रत उवैस करनी अपने माँ से इजाज़त दे, अम्मा जी मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाकर अपने आका की ज़ियारत कर सकूँ। अम्मा कहने लगी बेटा ना जा, मैं तन्हा हूँ, अगर तू चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं बूढ़ी हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं तेरे जाओ, तू चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा ने मना कर दिया। फिर थोड़ा अर्सा गुजरा, फिर अर्ज की, फिर थोड़ा अर्सा गुजरा, फिर अर्ज की, फिर बड़ा इश्क बर्दाश्त न हुआ उनसे तो हज़रत उवैस करनी कहते हैं मैं अपनी वालिदा की खिदमत के अंदर रो कर मैंने माँ से पूछा कि अम्मा मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, बस मैं जाना चाहता हूँ हुजूर की ज़ियारत के लिए। अम्मा मेहरबानी फरमाया। मैंने फरमाया ठीक है बेटा तुम जाओ और जाकर हुजूर की ज़ियारत करके आ जाओ, लेकिन ये याद रखना ज़्यादा वक्त न लगाना, बस यूँ जानो यूँ आ जाना, बस यहाँ गए और यहाँ आ जाओ, आखिर न करना। मैं बूढ़ी हूँ, मैं अकेले हूँ, तन्हा रह जाऊँगी, पानी सारे मामला मुझे आदत पड़ती है, वो होता है वो काम बन जाते, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो परेशान होगी। हुजूर से जैसे मुलाकात होता है फौरन आ जाना, आखिर न करना, रुकना ना माँ। हज़रत उवैस करनी है मैं हज़रत उवैस करनी कहते हैं मैं इश्क के अंदर दौड़ता इश्क मस्ती के अंदर दौड़ता तमन्ना यही रहती, ख्याल यही रहता है कि हुजूर का दीदार होगा, हुजूर से मुलाकात होगी, हुजूर का चेहरा पर देखूंगा तो क्या कैफियत होगी। रोते रोते जाते हैं, इश्क के अंदर चलते जाते हैं, हज़रत उवैस का हुजूर की मोहब्बत के अंदर फजर के अंदर झूमते झूमते जाते हैं और कहते हैं कि आज अपने यार का दीदार होगा, आज हुजूर का अल्लाह के रसूल का दीदार होगा। फजर के अंदर जाते जाते हैं और चलते जाते हैं, एक मकाम आया कि हुजूर की दहलीज पर पहुंचे, बस यहाँ सरकार की दहलीज पर पहुंचे। हज़रत उवैस कहते हैं मैंने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद अंदर से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाहर तशरीफ लाई और पूछा कि कौन हो? हज़रत उवैस ने अपना तारुफ करवाया, मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ का रहने वालों की मामला ने फरमाया कैसे आए हो? अर्ज़ करने लगी हुजूर की ज़ियारत के लिए आया हूँ। अम्मा आयशा कहने लगी फरमाया थोड़ी देर पहले ही हुजूर तशरीफ ले गए, थोड़ी देर पहले ही हुजूर तशरीफ ले गए, तुमने आने में
سے خلاصہ یہ دینا چاہ رہا ہوں، حضرت اویس کرنی نے سنا، فرمایا اچھا حضور تشریف لے گئے، کب تک آئیں گے؟ کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے۔ فرمایا میں بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کرو سرکار کو جلدی بلا دو۔ بات کرنے لگے، فرمایا نہیں کافی ٹائم لگے گا ان کو آنے میں۔ نبی کریم علیہ السلام سے معاملت کرنے والے اویس کرنی اپنا بوریے بستر اٹھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور واپس جانے کے بعد حضرت اویس کرنی یہاں تشریف لے گئے۔ پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، سرکار نے جیسی دروازے پر دستک دی، گیٹ کھولا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی آقا علیہ السلام جیسے ہی اندر تشریف لے گئے، اتنا توجہ رکھیں، بات تمہارے سے ختم ہے۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام جیسے ہی اندر تشریف لے گئے، سرکار علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آج اس گھر کے اندر کون آیا ہوا ہے؟ حضرت اویس کرنی کے متعلق کہہ رہے ہیں عائشہ آج اس گھر کے اندر کون آیا تھا؟ ہم عائشہ کہتی ہے کہ اویس نام کا ایک بندہ آیا تھا اور یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مجھے حضور سے ملنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت اویس کرنی کا نام بتایا تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا آیا تو اویس میں بڑا دور سے تھا، فرمایا آیا بڑا دور سے تھا لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میرے لیے اپنی خوشبو میرے مصطفیٰ کے در پر چھوڑ گیا، اپنی خوشبو میرے در پر چھوڑ گیا۔ وہ اگرچہ بڑی دور سے آیا تھا لیکن وہ خوشبو یہاں چھوڑ گیا۔ لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو میلوں کے سفر کی بات نہیں ہوتی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس یار کا دیدار ہو جائے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے، دوسرا وہ لوگ کہ جنہوں نے دیکھا نہیں پھر دیکھا ایمان لے کر آئے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اسی وجہ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کا ہوگا، ہر کوئی فدائے دل دیکھے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کا ہوگا، سرکار صحابہ کے درمیان جھومٹ میں تشریف فرما ہوں گے، صحابہ دیکھتے ہوں گے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کا ہوگا، ہر کوئی فدائے دل دیکھے، ہر کوئی فدائے دل دیکھے۔ تو صحابہ کے متعلق ہم کہتے ہیں جب ہر کوئی فدا ہے، ہم جیسے کہتے ہیں جب ہر کوئی فدا اس کا وہ کہتا ہے جان قربان کر دو، وہ کہتا ہے کہ اس پر جان قربان کر دو، جس جگہ پہ جائے جس جگہ پر جائے ہر بندہ یہ کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، تو صحابہ کے متعلق کہتے ہیں کہ پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہمیں اللہ